ہم اپنے بڑوں کی قیمت نہیں جانتے، دائیں بائیں نگاہ اٹھتی۔ ابھی کل کی بات ہے، کل صبح جمعے سے پہلے جمعہ پڑھا، پھر ہمارے ساتھ ایک قاری صاحب تھے پاکستان کے، ملیشیا ہوتے ہیں، مجھے وہ کہنے لگے کہ مولانا صاحب ڈاکٹر ذاکر نائک ملیشیا میں ہوتے ہیں، آپ کبھی ان کو ملے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، اگر کوئی ملاقات اہتمام کرا دیں۔ میں نے کہا مجھے ضرورت ہی نہیں۔ اب وہ مجھے کہنے لگے کہ جی ان کو فلاں صاحب ملے ہیں، فلاں صاحب ملے ہیں، فلاں صاحب ملے ہیں۔ میں نے کہا جتنے صاحب ملے ہیں انہوں نے آ کر ذاکر نائک کا تذکرہ کیا ہے؟ کہا جی کیا ہے۔ میں نے کہا کبھی اس نے بھی ان کا کیا ہے؟ کہا جی نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ یہ جو کہتے ہیں بڑا دین کا کام کر رہا ہے، تو جن کے آپ نے نام نہیں، یہ دین کا کام نہیں کرتے؟ کہا جی کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا کبھی وہ ایک لفظ ان کے بارے میں بھی کہہ دیں نا کہ دیوبند کے مفتی تقی عثمانی صاحب بڑا دین کا کام کر رہے ہیں، فلاں بڑا کام کر رہے ہیں، وہ ان کی تعریف کیوں نہیں کرتا؟ چپ۔ مجھے کہتا ابھی اس کی کتاب آ رہی ہے، اس میں مفتی تقی عثمانی صاحب، مولانا سلمان ندوی صاحب، ان کی باقاعدہ تصاویر کے ساتھ، مجھے نہیں پتا سچ ہے جھوٹ ہے، باقاعدہ تصاویر کے ساتھ کتاب پہ تصدیق لکھی جا رہی ہے۔ میں نے کہا جب تصدیق لکھی جائے گی اس کا فائدہ ان حضرات کو ہوگا یا اس کو ہوگا؟ کہا جی اس کو ہوگا۔ میں نے کہا پھر ان کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اب اس کو بات سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے کہا قرآن کریم میں ہے ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، تم ان سے پیار کرتے ہو لیکن یہ تم سے پیار نہیں کرتے۔ کبھی وہ بھی دارالعلوم دیوبند کا نام لے لے، کبھی وہ بھی دارالعلوم کراچی کا نام لے لے، کبھی وہ بھی تبلیغی جماعت کا نام لے لے، کبھی وہ بھی ہمارے مشائخ خانقاہ کا نام لے لے، کبھی لیتا ہے؟ کہا جی نہیں۔ تو میں نے کہا پھر تمہیں کیا پریشانی پڑی ہوئی ہے کہ جو اس کو ملنا ہے؟ اہل حق اکابر ہمارے پاس اتنے ہیں، ہم زندگی بھر جوتیاں ان کی اٹھائیں تو وقت نہیں ملتا، اور پھر اس کے بعد کسی اور کو ملنا ہے؟ کیسی بات کرتے ہو؟ آپ کو جو اللہ نے حسن دیا ہے نا اس کو سمجھو، خدا نے آپ کو جو دین دیا اس کو سمجھو، اللہ نے جو اکابر اور مشائخ آپ کو دی ان کو سمجھو۔ یہ ہماری آئے دن ہمارا مزاج بنتا جا رہا ہے، اپنوں کے کیڑے نکالو اور دوسروں کے کیڑوں کو بھی پاک قرار دو، اپنوں کو برا کہو دوسروں کو اچھا کہو، اپنوں سے کٹ جاؤ غیروں سے ملتے رہو۔ یہ بات اچھی طرح سمجھو، ہم نے امت کو جوڑ کر چلنا ہے۔ امت کے جوڑ کا ایک معنی یہ ہے کہ باطل کو حق کہہ کر حق سے جوڑو، ہم اس جوڑ کے قائل نہیں ہیں۔ اور ایک جوڑ کا معنی یہ ہے ایک تھے پہلے ایک تھے بعد والے، بعد والوں کو پہلوں کے نقشے قدم پہ چلانا ہے، اصل جوڑ کا معنی یہ ہے۔ بعد والوں کو پہلوں سے کٹنے مت دو۔ میں اہل سنت والجماعت دیوبند کو برحق سمجھتا ہوں، عقائد بھی برحق سمجھتا ہوں، عبارات ان کی برحق سمجھتا ہوں، مشائخ کو برحق سمجھتا ہوں۔ میری خواہش ہوگی کہ بعد والوں کو ان سے جوڑتا رہوں، ان سے ٹوٹنے نہ دوں، تسلسل قائم رہے۔ نتیجہ یہ نکلے گا جو اللہ کی محبت ان کے ساتھ وہی ہمارے ساتھ، جو مدد ان کے ساتھ وہی ہمارے ساتھ، جہاں قیامت کو وہ ہوں گے وہیں پر ہم ہوں گے انشاءاللہ۔ امت کو یوں جوڑو، یوں جوڑو، یہ کوئی جوڑ نہیں ہے اپنوں سے توڑتے رہو غیروں سے جڑتے رہو۔ قرآنی مزاج یہ نہیں ہے۔ قرآنی مزاج کیا ہے؟ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اللہ کے نبی بڑے بڑے کفار ہیں ان کو دعوت دے رہے۔ عبداللہ بن ام مکتوم نبی نے صحابی آئے، حضور نے توجہ نہیں دی۔ کیوں توجہ نہیں دی؟ یہ تو گھر کا آدمی ہے، پھر سمجھا لیں گے، یہ کبھی ملے نہ ملے۔ پوری صورت اتری عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفع ذکرہ اما من استغنی فانت عنہ تلہی۔ میرے پیغمبر یہ اپنا ہے، یہ اپنا ہے، اپنا، اس کو سینے سے لگاؤ، وہ مانتے ہیں تو مانے، نہیں مانتے تو نہ مانے۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپس میں چھوڑو، آپس اپنے اپنے ہی ہوتے ہیں، غیر جتنا بھی اچھا ہو وہ غیر ہوتا ہے، اور اپنا جیسا بھی ہو وہ اپنا ہی ہوتا ہے۔ آپ نے سنا نہیں؟ آپ نے سنا ہے بادشاہ نے کسی عورت سے کہا، اپنے کام کرنے والی گھر کی عورت کو، جاؤ شہر کا خوبصورت بچہ لاؤ۔ وہ شام مغرب کے بعد آئی اور اپنے کندھے پہ کالا سا ناک بہتا بچہ اٹھایا ہے۔ اس نے کہا اس سے خوبصورت پورے چکوال میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے کہا یہ میرا ہے۔
بادشاہ یہ میرا ہے، میرا، مجھے اس سے زیادہ کوئی اچھا نہیں لگتا، میں اس لیے کہتا ہوں یہ جو بیٹھے ہیں نا بھی دائیں بائیں آپ، یہ میرے ہیں، اللہ کی قسم مجھے پوری کائنات میں آپ سے اچھا کوئی نہیں لگتا، بس یہ ہمارے ہیں۔ اللہ ہمیں زندہ بھی ان کے ساتھ رکھے، موت بھی ان کے ساتھ دے، قیامت کا اپنے عرش کا سایہ بھی ان کے ساتھ ہی دے۔ اپنوں کی قدر کرو، اپنوں کی